بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کے بازار کا حال احوال جاننے کے لیے تاجر کا بھیس بدلا اور بازار میں داخل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چند دکانداروں کے پاس گئے، تاجر کے روپ میں بازار کے بارے میں پوچھا، پھر جا کر ایک بازار کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے بھی نہیں پہچانا کہ اس بھیس کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ مصر کا سلطان ہے۔ سلطان اپنی آنکھوں سے بازار کو بڑی باریکی سے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح کے گاہک بازار میں آ رہے ہیں، کیا کیا چیزیں خرید و فروخت ہو رہی ہیں، بازار میں تاجروں کا گاہکوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے اور کس قسم کے گاہک بازار میں خریداری کر رہے ہیں۔ ابھی سلطان یہ چیزیں دیکھ ہی رہے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جس کو دیکھ کر سلطان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئیں، اور وہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھا۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ آج کے دور کا یوسف ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ وہ نوجوان ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑے ہوئے تھا، جس کو دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ وہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ نوجوان کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ وہ نوجوان چلتے چلتے ایک دکان کے کونے پر جا کر بیٹھ گیا، جہاں وہ معمول کی طرح بیٹھتا اور جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔ لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی جب اس نوجوان نے اپنی دکان لگائی تو فوراً ہی اس کی دکان پر گاہک آنا شروع ہو گئے۔ اس نوجوان نے 3-4 گاہکوں کے جوتوں کو مرمت کی، اور جیسے ہی اس نے 2 سونے کے سکے کما لیے تو اس نے فوراً اپنا سامان سمیٹا اور ایک روٹی والے کے پاس چلا گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے سوچا کہ شاید اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، اس لیے یہ صرف 2 سکے ہی کما کر چلا گیا۔ لیکن جب دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے تو فوراً سلطان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، اور معمول کی طرح اس نے 2 سکے کما لیے اور اپنا سامان سمیٹا اور روٹی والے کے پاس چلا گیا اور 4 روٹیاں خریدیں اور واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ آخر اتنا خوبصورت نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کیوں کرتا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف 2 سونے کے سکے ہی کیوں کماتا ہے۔ یہ بات سلطان معظم کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جب تیسرے دن بازار میں سلطان صلاح الدین آئے تو سلطان کو مزید تجسس پیدا ہوا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس روٹی والے کے پاس گئے اور کہا، مجھے 2 روٹیاں چاہیے۔ روٹی والے نے سلطان کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دیتے ہوئے کہا کہ 1 سکہ دے دو۔ سلطان معظم نے 1 سکہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوان جوتوں کی مرمت کا کام کرتا ہے اور صرف 2 سکے ہی کیوں کماتا ہے، اور تم سے روٹی خرید کر واپس کیوں چلا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کام اتنا اچھا ہے۔ اس کی دکان لگتے ہی فوراً گاہک آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر صرف 2 سکے کما کر کیوں چلا جاتا ہے۔ تندور والے نے کہا، اے بھائی، ہمیں کیا معلوم، یہ نوجوان تو ہمیں دیوانہ لگتا ہے۔ کئی بار اسے ہم کہہ چکے ہیں، تمہارے گاہک واپس لوٹ کر دوسری مرمت کرنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں، تم اپنے دکان کو کیوں وقت نہیں دیتے، صرف 2 سکے ہی کیوں کما کر جاتے ہو۔ تو نوجوان آگے سے ہنس لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کما لیتا ہوں، مجھے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور ہمیں بھی اس بات پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، لیکن آج تک اس نے اس کے پیچھے چھپے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ جب چوتھا دن ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ بھیس بدل کر بازار میں داخل ہوئے، اور اب نوجوان اسی جگہ پر بیٹھا معمول کے مطابق اپنا کام کر رہا تھا۔ اب جیسے ہی اس نوجوان نے 2 سکے کما لیے تو فوراً روٹی والے کے پاس گیا اور جا کر اس سے روٹی خریدی اور دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے تو سلطان اس نوجوان کا پیچھا کرنے لگے۔ بازار میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مسلسل 4 دن سے سلطان ایک تاجر کے بھیس میں سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ وہ نوجوان پیدل چلتا ہوا جا رہا تھا اور سلطان بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ پیدل چلتا چلتا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ نوجوان ایک وادی میں جا پہنچا، جہاں ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ نوجوان نے اپنا سامان جھونپڑی کے ساتھ درخت کے سائے میں رکھ کر اندر چلا گیا۔ سلطان نے اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور چلتا چلتا جھونپڑی کے دروازے پر جا پہنچا۔ پہلے تو سلطان نے چاہا کہ فوراً سلام کر کے اندر چلا جائے، لیکن پھر سلطان نے کچھ آواز سنی اور تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔
سلطان کو اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو سلطان جھونپڑی سے ایک سوراخ کے ذریعے دیکھنے لگا کہ اندر کون ہے اور یہ نوجوان کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے کہ یہ نوجوان صرف 2 ہی سکے کماتا ہے اور 4 روٹیاں خرید کر واپس کیوں چلا آتا ہے۔ جیسے ہی سلطان نے جھونپڑی کے اندر جھانک کر دیکھا تو سلطان چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، کیونکہ سلطان نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ایک برتن میں 2 روٹیاں رکھیں اور پھر جھونپڑی میں لیٹے ہوئے بزرگ اور بوڑھی عورت کے ہاتھ منہ دھلا کر ان کو کھانا کھلانے لگا۔ اب یہ سارا منظر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان نے جب ان دونوں کو کھانا کھلا لیا تو بچے ہوئے چند ٹکڑے خود کھائے اور باقی کی 2 روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیں اور ان دونوں کی خدمت میں لگ گیا۔ شاید وہ 2 روٹیاں رات کے لیے رکھی گئی تھیں۔ سلطان معظم یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کا ان دونوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے کہ یہ نوجوان ان کی اتنی خدمت کر رہا ہے۔ اب سلطان سے برداشت نہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ سلام کر کے جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس نوجوان نے سلطان کو تاجر سمجھا، کیونکہ آپ نے تاجر کا بھیس بدلا ہوا تھا، اور پھر آپ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، آپ کے سامنے پانی حاضر کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے چند گھونٹ پانی پی کر اس نوجوان کو کہا کہ میں بازار سے تمہارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوں اور مجھے اپنے 4 سوالوں کے جواب تم سے چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ تم میرے سوالوں کے جواب ضرور دو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا کہ بتاؤ تمہارے کون سے سوال ہیں؟ سلطان نے کہا کہ اتنی خوبصورت جوانی کے باوجود یہ تم جوتوں کی مرمت والا کام کیوں کرتے ہو؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ صرف تم دن میں 2 سکے ہی کیوں کماتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو دن میں کئی گنا اس سے زیادہ کما سکتے ہو اور ایک دن تم بہت بڑے دولت مند آدمی بن سکتے ہو، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ صرف تم 2 سونے کے سکے ہی کما کر اپنے گاہکوں کو چھوڑ کر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے سلطان کو کہا کہ اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے، میں اگر اس کو سنانے لگوں تو بہت وقت گزر جائے گا، لہٰذا کھانا کھانے کا وقت ہو رہا ہے، آپ کھانا کھا لیں پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا میں نے بھی 2 روٹیاں اس تندور والے سے خریدی تھی جس سے تم خریدتے ہو، آؤ بیٹھ کر پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر تم مجھے اپنی کہانی سنانا۔ سلطان نے اپنے تھیلے میں سے 2 روٹیاں نکالی اور ان دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد سلطان نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اب بتاؤ اپنی کہانی۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ بوڑھا آدمی میرا باپ ہے، یہ بوڑھی عورت میری ماں ہے، اور مجھے بچپن ہی سے سلطان کا وزیر بننے کا شوق تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسے میں پڑھتا رہا تاکہ میں سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن وقت نے کچھ حالات کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک طرف میں جوانی کے سفر کی منزل طے کر رہا تھا تو دوسری طرف میرے بابا جوانی سے نکل کر بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے۔ جب میں جوان ہوا تو میرے بابا بوڑھے ہو گئے تھے۔ اب میرے بابا جس نے مجھے بچپن سے لے کر جوانی تک کھلایا پلایا، اب وہ کمانے کے لائق نہیں رہے، لیکن مجھے پھر بھی سلطان کا وزیر بننے کا جنون تھا۔ میں بڑے بڑے مدرسے بڑے بڑے قاضیوں کے پاس تعلیم حاصل کرتا رہا تاکہ اس قابل بن جاؤں کہ سلطان کا وزیر بن سکوں، لیکن میری اماں بابا کہتے کہ بیٹا سلطان کا وزیر بننا کوئی عام بات نہیں، یہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک غریب کا بیٹا کبھی بھی سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ لیکن میں اپنی اماں کو ہمیشہ کہتا کہ میں اپنے سلطان کا وزیر ضرور بنوں گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا یہ خواب بھی بڑا ہو رہا تھا۔ ایک دن میں یہی سوچ کر گلی میں جا رہا تھا کہ ایسا کیا کام کروں کہ میں سلطان معظم تک جا پہنچوں اور وہ مجھ سے متاثر ہو کر مجھے وزارت کا عہدہ دے دے۔ میں گلی کی نکڑ پر پہنچا تو امام صاحب مسجد میں تقریر فرما رہے تھے کہ اگر تم ایک کام کر لو تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہو۔ امام صاحب کے الفاظ میرے دل کو جا لگے۔ چند لمحوں کے لیے مجھے ایسا لگا کہ امام صاحب میرے سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ میں وہیں پر ساکت ہو گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میرے قدموں میں آگے چلنے کی ہمت نہ رہی۔ امام صاحب نے فرمایا اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو، تم اپنے ماں باپ کے غلام بن جاؤ، دنیا تمہاری غلام ہو جائے گی۔ امام صاحب کے یہ الفاظ مجھے ہضم نہیں ہوئے اور میں سیدھا امام صاحب کے پاس گیا اور اسے اپنی منزل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اگر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں تو کیا میں اپنا خواب پورا کر سکتا ہوں؟
امام صاحب نے کہا، اے نوجوان، یہ خواب تو بہت چھوٹا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کا جو تجھے انعام ملے گا وہ تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ سن کر میں سیدھا گھر آیا اور اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اس خدمت میں مجھے اتنا سکون ملا کہ مجھے اپنے بچپن کا خواب بھول گیا۔ میرا دن رات اپنے ماں باپ کی خدمت میں گزرتا ہے۔ اس دن سے ہی میں نے اپنے بابا کا سامان اٹھایا اور کام کے لیے چل پڑا، اور اسی دن سے لے کر آج تک میں صرف 2 سونے کے سکے کما کر دوبارہ اپنے گھر آ جاتا ہوں اور اپنا سارا وقت اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت میں گزارتا ہوں۔ مجھے دولت کی کوئی لالچ نہیں، اور یقین جانے کہ مجھے اس خدمت میں دنیا داری بھول گئی ہے۔ میں ایسا مجبور ہوا کہ میرا سلطانی سلطنت کا وزیر بننے کا خواب ڈوب گیا اور آج تک دوبارہ واپس نہ آیا، اور جتنا سکون، جتنا اطمینان مجھے اپنے ماں باپ کی خدمت میں ملا، شاید اتنا سکون مجھے سلطان کا وزیر بن کر بھی نہ ملتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اگر تیری خدمت کا علم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چل جائے اور اگر تم سے متاثر ہوں اور تمہیں اپنا وزیر بنانے کا حکم دیں تو کیا تم اس کا وزیر بننے کے لیے تیار ہو جاؤ گے؟ تو یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے سلطان پر جان بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان کا وزیر نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنا بھیس ہٹایا اور کہا، کیا تم نے کبھی اپنے سلطان کو دیکھا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں، ابھی تک ان گناہگار آنکھوں نے سلطان کو نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور اپنا بھیس بدلا اور نیام سے تلوار نکال کر نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا سلطان آپ کے سامنے ہے۔ وہ نوجوان فوراً ہی سلطان کے قدموں میں گر گیا اور کہا، سلطان مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے کہا، دیر سے صحیح لیکن تیرا خواب آج پورا ہونے والا ہے۔ تو دوستو، یہ ماں باپ کی خدمت کا دنیا میں انعام مل رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر سلطان معظم کا وزیر نہیں بننا چاہتا۔ تو سلطان نے کہا کہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرو؟ تم اپنا خواب بھی پورا کرو اور اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرو۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1 مہینے کی تربیت کے بعد اپنا وزیر بنا لیا، اور اس نوجوان نے سلطان کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی فتوحات حاصل کی، اور اس طرح وہ نوجوان جس کا باپ جوتوں کی مرمت کا کام کرتا تھا، اس کا بیٹا ایک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر بن گیا، جو کہ مصر کا سلطان تھا۔ یہ ماں باپ کی خدمت کا انعام تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا خادم بنائے، آمین۔